میری پیاری معصومہ ہے آج کی شب تو حاضر میرا سینہ. اپنے امام کے نام سے واقف ہو، یہ فرمان توحید بھی ہے، فرمان محمد بھی ہے، فرمان امامت بھی ہے. پہلے امام سے لے کر 11 امام تک کسی امام کو ہم امام زمانہ نہیں کہتے. زمانے کا امام ہمیشہ ایک ہوتا ہے جو ناطق ہوتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے اپنے امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، نہ صرف وارث کے طور پر بلکہ اپنے گھر والوں کا پرسہ لینے بھی آتے ہیں. بے شک. اپنی موجودگی، اپنی وفا کا یقین دلاتے ہوئے رعیت کو الاجل کی صدا کے ساتھ امام کو پکارنا چاہیے. بے شک بے شک. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. جتنا زیادہ ضرورت ہے، نعرہ حیدری میری قوم لگا رہی ہے، اتنا زیادہ ضرورت ہے کہ علی کے علی بیٹے کو بلانے کے لیے بھی یہ آواز بلند کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. مخلوق کو سمجھ آ جائے الاجل میں چھپا کیا ہے. واہ واہ. دن رات صبح شام لمحہ کوئی ضائع نہ کرے الاجل کے علاوہ. واہ واہ. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. کائنات کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اس وقت روئے زمین پر کس کی جوتی کا صدقہ کھاتے ہیں. واہ 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 واہ. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. روئے زمین پر رہنے والی مخلوق خدا کو اندازہ ہو جائے کہ اس وقت روئے زمین پہ اللہ کا ولی بے بقائے بقیت دنیا بن کر کائنات کو فنا ہونے سے بچا رہا ہے. واہ. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. دنیا میں رہنے والے مومنین مومنات خصوصاً شکریہ کے طور پر بھی اپنی زندگی کے جملہ امور میں سرکار کو وفا کا یقین دلائیں، پھر بھی حق کی مودت ادا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. کائنات کے جملہ دکھی پریشان مصیبت زدہ لوگوں کی پکار ہے، یا امام المنتظر. اللہ جل اللہ جل. بہت شکریہ. تمہیدی 2 باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ اہمیت کا اندازہ رعیت امام کو ہو جائے. واہ واہ. ممبر کی عظمت کی قسم، امام زمانہ کی موجود کی قسم، بہت سارے لوگ شاید میرے سے واقف نہ ہوں. امام زمانہ کی ذات گرامی قدر جانتی ہے، یہ مجلس سیدھی سردار کے پاس جاتی ہے. واہ واہ. وہی شرف قبولیت بخشتا ہے. واہ 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 واہ. پوری دنیا میں ہونے والے پرسوں کو امام زمانہ قبول کرتا ہے. بے شک بے شک. واہ. اگر حقیقت اور سچ سننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تو ایک جملہ عرض کرنے لگا. بسم اللہ شاہدی. تھوڑا سا میں اپنا ہلکا سا اتنا تعارف آپ کے سامنے کراتا جاؤں. سید ہوں، اپنے گھر کی کہانی سنانے دنیا کے کونے کونے نکلتا ہوں. واہ 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 واہ. اہل بیت ٹی وی پہ میرے پروگرام چل رہے ہیں صدائے کربلا کے نام سے، جیو. مگر ایک کوشش یہ ہے کہ نسبت کا پتہ لوگوں کو بتاؤں. نسبت کہتے کسے؟ واہ واہ. کیا بات ہے. اسی ضمن میں یہ نہیں دیکھتا کون سا ملک، یہ نہیں دیکھتا کون سا شہر، چل پڑتا ہوں ان کی توفیق سے صرف سوئی ہوئی غیت کو جگانے کے لیے. آؤ جتنا علی کریم تھا، واہ واہ. جتنا حسن حلیم تھا، واہ واہ. جتنا حسین شفیق تھا، واہ واہ. عسکری بادشاہ تک جتنے کریم اور عظیم تھے، ان سب کی کریمی مہدی میں چھپی ہے. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. سارے کریموں کی کریمی، سارے حلیموں کی حلیمی، شفیقیت امام زمانہ میں چھپی ہے.
اور آج سرکار روئے زمین پر اپنے گھر عطر کے جد کی دستار کا وارث بن کر واہ تمام محبان آل محمد پہ رحم ہی رحم کر رہا ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر اللہ کا وہ واحد نمائندہ ہے جو زندہ ہے۔ واہ 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 بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ صلی اللہ محمد والی محمد، ظاہر آل محمد، واہ قائم آل محمد۔ ریت کو شناسائی ہونی چاہیے سردار کے القاب سے، پتہ ہونا چاہیے کعبے پہ پتہ نہیں کس نام سے سردار کا نام پکارا جائے۔ واہ 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 واہ، دیو سید دیو، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، واہ برکت آل محمد، واہ مسرت آل محمد، عید آل محمد، واہ توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد۔ اگر کوئی خیال سوچ اور بھی رکھ کے بیٹھے تو تصویر آل محمد، واہ 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 واہ، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الاولیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، واہ معراج المومنین، واہ واہ معز المومنین، واہ واہ واہ، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، واہ امین ذوالفقار، واہ شبیہ مصطفیٰ، واہ واہ، عکس مرتضیٰ، سے دیکھ کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، بے شک بے شک، مصلی کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جزم صلی علی محمد وآل محمد، وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب فضائلهم وغاصب ولایتهم وغاصب نصرتهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حالانکہ ارلی مارننگ بہت جلدی فلائٹ ہے جرمنی کی، لیکن بھائی کی محبت، آپ لوگوں کی زیارت کا موقع، اس لیے یہی بہتر جانا کہ مجلس مولا پڑھ کے
چاہے رات کو ریسٹ کا ٹائم ملے نہ ملے، پھر صبح نکلیں گے۔ اور آپ سے بھی یہی توقع ہے، جو معرفت و عرفان کے بےلوث موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالوں، کوشش کیجئے گا، وصول کیجئے گا، اور مجھے خالی بھی نہ لوٹائیے گا۔ کاغذ لینے، پون لینے نہیں آیا، صرف آپ کی توجہ خاص لینے آیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہو سکتا ہے میرے امام کو یہیں سے چند عاشق اور چند کنیزیں ضرورت ہو، اور وہ اس معیار پہ آ جائیں اور سردار کا اعلان ہو جائے۔ گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، شاعری سے کتنا لگاؤ ہے وہ بھی کوشش کروں گا، درمیان میں شاعری بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عرض کر رہا ہوں، لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا؟ جو اردو سمجھ سکتے ہو بسم اللہ۔ وہ ضرور میرے ساتھ بولنا، جن کی بیس انگلش سے ہے ان کے لیے سوری ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم جو اللہ۔ ماشاءاللہ اردو سے، اور سلام ہے ایسے والدین کو دیار غیر میں بیٹھ کے بھی، ان ملکوں میں بیٹھ کے بھی اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ اچھا ہے، ایک انٹریکشن رہنا چاہیے اپنے ملک سے، اپنے ملک کے لوگوں سے۔ اور بہت ساری کتب جو کہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، وہ بھی پڑھنے کا موقع نوجوانوں کو ملنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس میں بچوں کا شوق بڑھائیں گے۔ تو جو بالکل ہی ماشاءاللہ نہیں سمجھتے ان سے تو معذرت ہے، جو سمجھتے ہو وہ ضرور میرے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ۔ سفر کرنا۔ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا؟ اگر لوح محفوظ، جناب میرے محترم شاہ جی سادات المومنین، اگر لوح محفوظ پہ اشارہ دے کے پھر آگے سفر کروں گا، اگر لوح محفوظ پہ جون حبشی کا نام 72 میں نہیں تھا، آپ کے ہمارے سماعت کی کیا بات ہے، اگر جون کا نام 72 میں نہیں تھا تو پھر لوح محفوظ بدلنے کی طاقت رکھنے والے نے کیوں بدلا؟ نہیں سمجھا پائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صلی علی محمد و آل محمد۔ خطبوں میں یہ واضح بات موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں انا مشیت اللہ انا ارادت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اللہ بھی وہی چاہتا ہے، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں، جو ہم چاہتے ہیں اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مشیت سے اللہ کی مشیت میں کوئی فرق ہے، کیوں؟ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ بات ایک چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، یہ پڑھتے ہیں، ماما جی توجہ کیجئے گا، یہ جو پڑھتے ہیں میرا محمد اگر تو نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نوجوان بیٹا مجھے دیکھنا ہے، نہ چاند بناتا، نہ تارے بناتا، نہ وہائیں چلاتا، نہ یہ کائنات کی رونقیں بناتا، میرا محمد یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ آپ سے لے کر آخری بندے تک میری پہلی مجلس ہے، پہلا پروگرام ہے، اسی پہ میں فیصلہ کروں گا آگے پڑھنا کیا ہے۔ دیکھتا ہوں کہاں تک میرے ساتھ چلتے ہو۔ یہ یہاں تو ماحول کچھ اور ہے، پاکستان میں کسی نے شامیانہ لگوایا، ایک محفل کے لیے، ایک مجلس کے لیے، ایک ذکر کے لیے دری بچھوائی، یہاں آ کے بیٹھیں گے، شامیانہ لگوایا، دھوپ نہ آئے، بارش نہ آئے، اہتمام کیا، ممبر سجایا پڑھنے والے کے لیے۔ جب محفل ہو گئی کیا وہ چیزیں لگی رہیں گی؟ فوراً اکھاڑ دو، فوراً اتار دو، فوراً ہٹا دو۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے تھی مقصد پورا ہو گیا، پروگرام ہو گیا، مجلس ہو گئی، ذکر ہو گیا، اب چیزیں ہٹا دو۔ اب آپ کی مرضی، آپ کا نصیب اور آپ کا مقدر، کتنا میرے ساتھ چلتے ہو۔ میرا مالک کہتا ہے میرا حبیب میں نے یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں سب کچھ تیرے لیے کی، محمد تو آئے چلے گئے، پھر آج تک یہ کیوں باقی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ میری سرکار تو آئے چلے گئے، کیوں باقی ہیں؟ زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، یوں کیوں نہ کہوں زمین کی شکل میں دری باقی ہے، آسمان کی شکل میں شامیانہ باقی ہے، پانی رواں دواں ہے۔ یہ کیوں پروردگار نے باقی رکھا؟ صرف اس وجہ سے ایک محمد چلا بھی گیا تو ایک محمد نے آنا ہے۔
میری ہمیشہ کوشش رہی ہے رضا شاہ جی، میں نے اپنی قوم کو اپنے خطاب سے توڑنے کی کوشش نہیں کی، جوڑنے کی کوشش کی. کہیں بھی خطاب کیا ہے، میں ٹی وی میں بیٹھا ہوں، ہدایت ٹی وی میں میرے بڑے پروگرام چلے ہیں، اہل بیت پہ تو چل ہی رہے ہیں، کہیں بیٹھا ہوں، کسی فورم میں ہوں، کوئی مجلس ہو، میری کوشش ہوتی ہے عقیدہ سب کا اپنا اپنا. اب میں کیا کروں، مجبوری ہے. ایک ماں کے 5 بچوں میں سے کوئی جلدی بولتا ہے، کوئی توتلا بولتے بولتے بہت دیر میں بولتا ہے، کسی کو بولنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اب نہ قصور ماں کا ہے، ہر ایک کا عقیدہ، ہر ایک کی ظرف، ہر ایک کی سوچ اپنی اپنی ہے. یہ علی کی مرضی ہے، جس کے دل میں جتنا اتر جائے. ہمیں اور آپ کو یہ بڑی ایک اچھی بات بھائی جی، ایک بڑی اچھی بات کل کسی بندے نے کی، اور میں اس کو انشاءاللہ ٹی وی پہ بھی ڈیفائن کروں گا. بہت خوبصورت بات کی، اچھی بات ہو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مخلوق خدا کو، جناب علی، مخلوق خدا کو آپس میں ملتے ہوئے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو شیعوں میں سے کون سا عقیدہ رکھتا ہے، تو ماتم کرتا یا نہیں کرتا، تو نے کیا تو کتنا کیا. وہ کہتے ہیں اگر ملے مخلوق خدا یہ پوچھے تو بھوکا تو نہیں. بہت شکریہ. ارے بھائی تجھے کوئی پریشانی تو نہیں، ارے بھائی کوئی تکلیف تو نہیں، ارے بھائی کسی ٹینشن میں مبتلا تو نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ والے سوال بندے کرنا شروع ہو گئے، جو مالک نے کرنے ہیں بعد میں وہ بندے کرنا شروع ہو گئے، اور جو بندوں والے سوال تھے وہ بندوں نے چھوڑ دیے. پہلی بات یہ ہوتی ہے، ہاں بھائی ہلکے میں ماتم کرتے ہو، کیسا ہاتھ اٹھتے، ہاں بھائی ریکارڈنگ ہوتی ہے یا نہیں، توجہ ہے. ہاں بھائی نماز میں کوشش ہوتی ہے آپ کی کیا لوگ دیکھیں، دائیں بائیں میں مصلے پہ کھڑا ہوں. ہاں بھائی جب حج میں جاتے ہو تو وہاں سے سیلفی بھیجتے ہو یا نہیں. ہاں بھی تم جب ارمین میں مشی کرتے ہو تو علم اٹھائے ہوا ہوتا ہے، تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ تم اپنی فوٹو بھیجو تاکہ لائک ملے. بہت ضروری ہے کردار سازی. میری قوم بہت پیچھے چلی گئی ہے. بلکہ یہ پچھلے ہفتے میں ٹی وی پہ پروگرام میں بھی یہ گزارش کر رہا تھا، کسی نے سوال کیا تو میں وہاں یہی گزارش کر رہا تھا، مشی کے دوران جب مومنین محبت حسین میں چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کندھا ہلا کے کہتا ہے یار بات سن ذرا، میں وہ یار کوئی کندھا ہلا کے بات سنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کندھا ہلا کے کہتا ہے یار میں نے تیرے سے لڑنا ہے. وہ جو مشی میں ہوتا ہے، عشق حسین میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایسے شاہ جی وہ کہتے ہیں چھوڑ یار میرا ٹائم ضائع ہوگا، میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، یار مجھے نہ روک، تیری مہربانی، میں کسی عشق میں ہوں، میں یہاں نہیں ہوں، میں عرش پہ ہوں، یار تیری مہربانی مجھے نہ روک، میں باوضو ہوں. ارے بھائی کس کا انتظار کر رہے یار، میں بس اپنی منزل کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا مشی میں یہ سبق دیتا ہے تمہیں یہ سفر عشق، کہ جس طرح تم مولا حسین کے لیے سفر کر کے راستے میں آنے والی ہر قسمی مسائل کی باتوں پہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع کرنا سمجھتے ہو، زندگی کا وقت بھی اسی طرح مولا کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع ہے جی، کیا بات ہے. لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا، بات بولی تو نہیں ہے نا، مشیت اللہ انا ارادت اللہ، جو ہم چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں آگے سفر آپ کے لیے موضوع ہی ایسا دیا ہے، فضائل محمد و آل محمد ہے، یہی موضوع دیا ہے نا شدی. پہلی مجلس تھی فضائل آل محمد. بھی سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب تک اس پہ بات نہیں پہنچے گی، ذہن نہیں پہنچے گا، فضائل سننے اور سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. سننے والا یہ ذہن میں رکھ کے سنے، میں ان کے فضائل سن رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں ان کے فضائل سن رہا ہوں. اگر وہ کائنات میں نہ آتے میں بھی نہ ہوتا. فضائل سننے والا روئے زمین پر چلتے ہوئے اگر لمحہ لمحہ آل محمد کا شکریہ ادا نہ کرے، اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں ہوتا. اور پڑھنے والا شکر کرے کہ اس کو کس مقام پہ کھڑا کر کے کن کا ذاکر بنایا گیا. میرے محترم یہ کوئی چھوٹا اور معمولی کام نہیں ہے، اس پہ وقت چاہیے. میں یہاں گزارش کروں کہ پڑھنے والوں کی کتنی ذمہ داری ہے، ممبر پہ آنے والوں کی کتنی رسپانسبلٹی ہے، بہت زیادہ. یہ عام جگہ نہیں،
یعنی ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ، لائیو چلا رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد یا 2-4 مہینے یا 2-4 دن بعد آپ کی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ کہیں ضائع ہو جائے، ویسٹ ہو جائے، مگر ایک ویڈیو وہ بھی بنا رہا ہے جس کو عین اللہ کہتے ہیں، وہ عین اللہ جس کو ہم جمعہ کے دن صلوات پڑھتے ہوئے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اللہ کی زمین پر وہ آنکھ جو سب کچھ دیکھتی ہے۔ بہت سارے موضوع شاید میرے سامنے کھول رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کا مجمع کہاں تک میرے ساتھ سفر کرتا ہے، میرے سامنے بہت سارے موضوع آ گئے۔ میں پہلے یہ بتاتا جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام اللہ کی آنکھ ہوتا ہے؟ اگر امام اللہ کی آنکھ نہ ہوتا، اگر امام زمانہ اللہ کی آنکھ نہ ہوتا، اگر زمانے کا امام اللہ کی آنکھ نہ ہوتا، تو پھر 2 وجوہات سے میرا مولا خون نہ روتا، ایک کربلا والوں پہ، وہ تو سمجھ آتا ہے، چاہنے والوں کے اعمال پہ، اس کا مطلب عمل دیکھتا ہے تو روتا ہے، نہیں عرض کر پایا، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، ہمارے اعمال ہمارے امام کے پاس پہنچتے ہیں، ہمارا اچھا نہیں سمجھ آئی، اور آسان کر کے عرض کروں، تمہارے زمانے کے امام کا یہ فرمان کتب موجود ہے، تم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، تمہیں دشمن کھا جائیں جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہے نا کوئی اللہ کی آنکھ۔ اب یہاں کوئی بندے سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یار شاہ جی how it is possible کہ اللہ کی آنکھ ہر جگہ ہو، کوئی ہمیں مثال دیجئے۔ میں نے کہا مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ تیرے سے وقت چاہیے تو جو مثالیں سناؤں، لیکن ایک مثال نیگیٹو سنانے لگا ہوں، کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا شیطان پہ تیرا کتنا ایمان ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیر سے پہنچ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا بڑا سٹرونگ ایمان ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک بستی میں، ایک شہر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں، ایک وقت میں لاکھوں کے پاس پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے بھائی دیکھتا ہے تو پہنچتا ہے، بغیر دیکھے پہنچ سکتا ہے؟ ایک گھر میں 10 ہیں، اچھا دیکھیں نا انسان کی عادتاً یہ ایک طبیعتاً بات شامل ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں یہ کیسے غلطی ہوئی؟ او جی شیطان نے بہکایا تھا۔ ارے دیکھا نہیں ہے، بہکایا شیطان نے ہے، یہی تو شیطان کا کمال ہے، بغیر دیکھ۔ سبحان اللہ، یہ بات ایک دفعہ آج سے 1400 سال پہلے بھی ڈسکس کی گئی تھی، جب تمہارے اور میرے پہلے امام نے اپنے 40 چاہنے والوں سے وعدہ کر کے 40 کے گھر کھانا کھایا تھا۔ اب بھی اس بات کی نفی کر رہے ہیں وہ لوگ جن کی تحقیق میں کمی ہے۔ میں یہ نہیں کسی کو غلط کہتا ہوں، بھائی علی کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، او جی کیوں نہیں مانتے؟ او جی نہیں مانتے، علی نہیں ماننے دے رہا۔ ہاں زور زبردستی نہیں ہے، یہ ہر ایک کا اپنا مزاج۔ ایسا ہوا 14 سال پہلے، امیر المومنین کتابوں کی میں زمانہ شاہ جی، نیٹ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، اور بھی بھائی مانگے تو بے شک دے دیجئے گا۔ کتابوں کی زمانہ، شیعہ کتابوں کی، امیر المومنین نے 40 بندوں سے وعدہ کیا تھا، یا علی نے، کسی نے کہا نا مولا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو گھر بلاؤں، مولا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں، مولا میرا دل چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہو، آپ کے قدم آئیں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس ٹائم ٹھیک ہے، اس ٹائم ٹھیک ہے، اس ٹائم سب کو ایک ٹائم دیا۔ علی نے ایک ہی وقت میں 40 گھروں سے فارغ ہو کے علی نکلے۔ سبحان اللہ، چہرے مسکرا گئے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ امیر المومنین علی بادشاہ کے فضائل سن کے چہرے مسکرا جائیں، پتہ نہیں کتنی عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ اگلے دن بندے ملے نا، وہ تھوڑے تھے، انہوں نے کہا یا علی، میں نے کہا میرے گھر۔ اگلا بولا نہیں میرے گھر، وہ کہا نہیں علی میرے گھر تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یار تو بڑی عجیب بات کرتا، علی تو میرے گھر، نہ تیرے گھر، نہ اس کے گھر، نہ اس کے گھر، نہ اس کے گھر، علی تو میرے گھر تھی۔ اب اسی تیرے میرے میں ان کا سلمان مل گیا۔ سلمان تو بتا علی کہاں تھے؟ کہتے میرے سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ ارے بھائی کون جانے؟ علی رضا شاہ، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، علی کا نوکر ہے رشید ہجری۔ اب تاریخ نہ بتائی جائے تو پھر بتانے والے کا یا سننے والے کا معیار کا اپنا ہے کہ وہ کہیں نہ کہ ہمیں بتاؤ تاریخ۔ رشید ہجری علی کا وہ نوکر ہے، جب چاہتا جہاں چاہتا نظر آتا، جب چاہتا جہاں نہ چاہتا نظر ہی نہ آتا۔ علی کے نوکر کی اتنی طاقت ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے سنیے گا، اس لیے میں پہلے شیطان کہہ گیا تاکہ شک ذہن میں آئے ہی نہ۔ سلمان یہ کہتا ہے علی میرے گھر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں علی میرے گھر، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں علی میرے گھر، اس نے کہا تیرے گھر بھی ہو سکتی ہے۔
سارے ہونے کا یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک وقت میں بندہ ہر جگہ پہنچ جائے. اس نے کہا یہی تو کمال ہے، نہ وہ بندہ ہے نہ وہ اللہ ہے. ہاں کہ میں آگے کیا بات ہے؟ ہاں یہی تو کمال. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہی بات کی جو میں نے آپ کے سامنے کہا. شیطان کا ایمان رکھنے والوں، تمہارے سارے گھروں میں شیطان آ سکتا ہے. انہوں نے کہا آ سکتا ہے. انہوں نے کہا پھر رحمان کا رحمان نمائندہ بھی آ سکتا ہے. اور یہ بات اور یہاں روک کے عرض کرتا جاؤں، یہ دنیا میں بننے والی لاکھوں کروڑوں زلزلائیں شاید قوم شیعہ کو یہ پتہ چل جائے یہ بنتی کس کے لیے ہے. پھر ان کا مزاج یہاں پہ آ جائے گا کہ بھئی نہیں، روئے زمین پر دنیا میں سجنے والی زلزلائیں پوری تیاری کے ساتھ مہدی کے انتظار میں سجتی ہے. کب آئے گا خون حسین کا وارث ہم پہ بیٹھ کے اپنی جد کے بدلے کا اعلان کرے گا. بندے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اوے بابا جس کا بابا 40 ارے بھئی جن کے گھر کا دھتکارا ہوا شیطان کئی جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے. رحمان کے رحمان نمائندے بھی. ارے بھئی یہ تو یہاں دنیا کی مثال ہے. ابھی سرکار تقی بہجت علیہ رحمہ اگر ایران میں ان کے کسی کو ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے وہ. سرکار تقی بہجت ان کے بارے میں بھائی مشہور ہے یہ ایک وقت میں جہاں نماز پڑھا رہے ہوتے اسی وقت کسی اور شہر میں بھی نماز پڑھا. آپ کے ساتھ اعلانے کو سلام ہے. ارے بھائی علی کے نوکر اگر یہ پاور رکھتے ہیں، علی کا بیٹا لوح محفوظ کی تحریر سے تھک تو نہیں گئے؟ لوح محفوظ بتا دیجیے گا، اشارہ دے دیجیے گا جب ٹائم ہو جائے. لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا؟ جون آیا نا جب امام مظلوم علیہ السلام کی بارگاہ، جون عرض کرتا ہے بارگاہ میں یا ابن رسول اللہ میرا نام، فرماتے ہیں نہیں ہے، لوح محفوظ پہ نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے یہ آن دا ریکارڈ نہیں آف دا ریکارڈ بات کرنے لگا ہوں. آن دا ریکارڈ اب تک کی باتیں تھی، آف دا ریکارڈ یا بات کرنے لگا ہوں. میرا دل چاہتا ہے ہو سکتا ہے یہاں یہ جون نے کہا ہو مولا لوح محفوظ پر تو کسی کے ساتھ بیٹے نہیں ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ. سرکار میرا گندا خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں. یہاں جوش مارا کریم کی کریمیت نے. فرماتے ہیں تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. آخری وقت ہے سرکار کا امام مظلوم کا 10 محرم. شہادت سے چند لمحے پہلے کیسے نصرانی کبھی سنا ہے؟ نہیں. یہ میں نے اجر رسالت پہ جتنے پروگرام کیے ہیں شہدائے کربلا پہ کیے ہیں. اس دفعہ محرم میں پہلی سے 10 تک میں نے کہا ان کا کردار ریت کو پتہ ہونا چاہیے. عبداللہ بن عمیر قلبی نے امام مظلوم کا ساتھ کیسے دیا، وہب بن عبداللہ قلبی نے کیسے دیا، بشر بن حضرمی نے کیسے دیا. کربلا والوں کے کردار کا اندازہ ہونا چاہیے. ہور کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں پھر بھی ہور سمجھ نہیں آیا. باقی تو اتنی تفصیل بھری پڑی ہے، بڑے کردار ہیں اور ہر ایک کردار اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے. مگر ہے صاحبان عقل و شعور کے لیے، ہے ان کے لیے جو کربلا سنے نہ اتارے ہیں. سو مچ امپورٹنٹ. سننا اور ہے، اتارنا اور ہے. سننا ایسے ہوتا ہے بس سنی بس ٹھیک ہے، اتارنے کا اثر ہوتا ہے. جب کربلا اتر جاتی ہے بندہ حسینی بن جاتا ہے. جب حسینی بنتا ہے تو اس کے سامنے کو بدتمیزی بھی کرے حسینی اس لیے معاف کرتا ہے کیونکہ حسین کے خون کے وارث مہدی نے آنا ہے. سبحان اللہ. شاہ جی سو مچ امپورٹنٹ. بہت ضروری چیزیں ہیں جن سے میرے مولا کی ریت بہت پیچھے ہٹ گئی ہے. حسینی کا معیار اپنا ہے. حسینی کے سامنے کو غلط بات کرنا بھی چاہے. حسینی کا مزاج اپنا ہے. وہ کہتے ہیں میرا وقت ضائع نہ کر. ہو سکتا ہے میں جتنی دیر تیرے ساتھ گفتگو کروں اس میں امام کا اعلان ہو گیا پیچھے رہ جاؤں گا. حسینی کا معیار اپنا ہے. حسینی کسی کی غلطی نہیں دیکھتا. دیکھتا بھی ہے تو اللہ سے کہتا ہے پروردگار صدقہ حسین اس کو معاف کر، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کر کیا گیا.
सुभान अल्लाह। हुसैनी का मयार ये नहीं किसी की गलती देख ले तो पूरी दुनिया में उछालता फिरे, वो देखो जी वो गलती कर रहा था, वो देखो जी गलती कर रहा था, वो देखो जी गलती कर रहा था। हुसैनी का मयार ये नहीं। सॉरी टू से, सफर की मजलिस सुन रहे हो, कमेंट्री के मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन, हुसैनी का मयार अपना होता है। किसी की गलती देख कर भी न सिर्फ माफ करता है बल्कि दुआ करता है, मालिक ये गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तेरे वली की निगाहों से हट गया है। नहीं शादी गहरी बात कर गया, नहीं समझ आई। ऑन द रिकॉर्ड मोहतरम वाजिबुल एहतराम सादात व मोमिनीन, पूरी दुनिया के सामने टीवी पे बैठ के मैंने मोमिनीन की खिदमत में एक जुमला अर्ज किया, मैं आपको भी देना चाहता हूं। मैंने कहा कोई मोमिन उस वक्त तक गलती नहीं करता जब तक वो मेहदी की आंखों के सामने हो। क्यों ही अपने आप को मौला से हटाता है फिर खताओं में गिर जाता है। जब तक सरकार की निगाह हो। नहीं समझ आई। नमाज पढ़ी है, अभी मोहतरम मजलिस से पहले नमाज खड़े पढ़ रहे थे, नमाज के आखिर में क्या सलाम किया? अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या साहिब अल अस्र वल अम्र ज़मान। कहा है ना, आगे का कहते हो अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान व मिन जौर ज़मान। कहते हैं ना, ये तो हमारी आदत बन गई है ना, जल्दी जल्दी अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान मिन जौर ज़मान, नमाज खत्म। वरना इस सलाम में इतनी गहराई है, अगर दिल से कहो ना मौला बचा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी गलती में गिर। और मोमिन वो नहीं होता, मेरी माँ मैंने बेटियां भी सुन रही हैं, बीबियां आप भी मेरी बात पे गौर कीजिएगा, इन भाइयों बेटियों को भाइयों को शौहरों को समझा दीजिएगा। मोमिन होता ही वो है जो अपनी जिंदगी की तवानाइयां गलतियां करके माफी मांगने में नहीं, अमल करके शुक्र में गुजारे। ये मयार मोमिन नहीं है, इधर से गलतियां करे उधर से फिर माफियां, मौला माफी सदका, अपने घर का सदका से कहते से माफी दे दो। वाए मोमिन तो वो है जो इस कर्म पे शुक्रिया अदा करता रहे। नहीं मैं आज कर, छठे इमाम का दौर है, एक शख्स है, दरूद पढ़े छठे इमाम। सरकार के पास एक शख्स है, सरकार मेरा सलाम या रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया का सलाम कैसे आना हुआ? सरकार मेरा दिल था मैं अपना रसूलुल्लाह की कदम बोसी करता, ज़ियारत करता, और एक छोटी सी गुजारिश थी। हाँ जी बोलो। सरकार वो सामने दुश्मन का घर है, उसके पास इतने माल, इतने ऊंट, इतनी कनीजें, इतना कुछ है। सरकार मैं आपका चाहने वाला, एक वक्त खाने को है एक वक्त नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। सरकार मैंने अर्ज किया है वो आपका चाहने वाला नहीं, दुश्मन है, इतना माल है, मैं चाहने वाला हूं, एक वक्त है एक वक्त नहीं। मुस्कुरा के फरमाते हैं ठीक है, अगर तू चाहता है तो सौदा कर लेते हैं। मौला मैं समझा नहीं। फरमाया उसके पास जो कुछ है वो तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे आपकी क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट की क्या बात है? तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे दे देती है। नहीं आका ये ऐसा मंजूर नहीं। फरमाया अगर ऐसा मंजूर नहीं तो फिर ऐसा भी मंजूर नहीं। हमारी रजा पे राजी रहने वाले को ही मोमिन कहा जाता है। एक बात और करता जाऊं, बातें थोड़ी सी सख्त हैं, लेकिन शादी अगर सुबह ज़हूर का ऐलान हो गया, हम अगला वक्त का इंतजार करें कि हम अगला मुहर्रम आएंगे, फिर वो अगला मुहर्रम होगा, फिर अगला मुहर्रम होगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे। मोमिन कहां से है? आपका छठे इमाम का फरमान है इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन। हमारा दोस्त, हमारा चाहने वाला है ही वो जो हमारे महदी के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। दुश्मन है जो दूर समझता है। हमारी तो प्लानिंग इतनी ज्यादा है, हमारी प्लानिंग कुछ और होनी चाहिए। हाँ ये रूटीन के सिलसिले चलते ही रहेंगे, जो वक्त आएगा देखा जाएगा। हमने तो प्लानिंग इतनी लंबी बनाई, अभी तक हमने ये नहीं प्लानिंग बनाई हमने लब्बैक कैसे करना है, हमने इमाम को नहीं बनाई शादी। यहां तक हमारी सोच असल में किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई। अब देखे ना, नारा क्या लगाते हैं, है हमारी दरसगाह, आप नहीं लगाते, आहिस्ता आहिस्ता कह दो है हमारी दरसगाह। थोड़ा और आहिस्ता कह दो यार, है हमारी दरसगाह। मेहरबानी यार, मुझे लगता है लंगर लेट खाया है। दरसगाह से क्या लिया जाता है?
بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو ویری مچ. درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے, صاحبان عقل درسگاہ سے درس لیتے ہیں. کربلا ہے درسگاہ. بے شک. ابھی بھی نہیں, میں گزارش کر پائے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ایک اور نعرہ لگاتے ہو, حق کا سیدھا راستہ. بہت شکریہ. راستہ, وے, ناٹ ڈیسٹینیشن. تھینک یو ویری مچ. بے مہربانی مجھے یوز کرنی پڑے گی درمیان میں, تاکہ وہ تھوڑا سا آپ کا, چونکہ واسطہ سارا دن انگلش سے ہی پڑھتا ہے. وے راستہ نہیں, حق کا سیدھا راستہ. آسان سے عرض کرتا ہوں, آپ کہاں سے, یہیں قریب سے چلے, کمنٹری سے آپ تشریف لائے, بہت اچھا. کوئی راستہ تھا تو یہ نونیٹن پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی بہت شکریہ, کوئی بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں, مولا جانتا ہے, میں بس راضی ہو گیا, پہنچ گئی بات. راستہ نہ ہوتا یہ نونیٹن پہنچتے. یہ گھر سے چلے, ان سے پوچھا, ان کے بچوں نے, ان کے دوستوں نے, چاہنے والوں, بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نونیٹن جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ انہوں نے کہا جی میں مجلس حسین سننے جا رہا ہوں. اچھا, اور مومنین سے ملنے جا رہا ہوں. بہت اچھے. یہ نونیٹن تشریف لائے, نہ مومنین سے ملے نہ مجلس حسین سنی. نونیٹن کی گلیوں کے سارے راستے انہوں نے دیکھے, نونیٹن کے بازار کے سارے راستے دیکھے, نونیٹن کے چوکوں کے راستے دیکھے, نونیٹن کا ٹاؤن سینٹر کا راستہ دیکھا. یہ واپس کمنٹری چلے گئے. ان سے پوچھا, ہاں جی کیسا رہا؟ یہ کہیں گے میں نونیٹن کے چوکوں کے, گلیوں کے, ٹاؤن سینٹر کے سارے راستے دیکھ کے, سارے راستوں سے پھر کے آئے ہوں. کہیں گے جی آپ نونیٹن تو گئے ہیں, جانے کا فائدہ نہیں, آپ راستوں میں گھومتے رہے, منزل تک نہیں پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ یار, سلام ہے, سلام ہے, آپ کی کیا بات ہے. ارے بھائی راستوں میں گھومنے کے لیے نہیں آپ اتنی دور سے گئے تھے, آپ تو اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے گئے تھے, منزل کے لیے گئے تھے. راستوں میں گھوم کے آئے, اس کا مطلب آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے. کیوں منزل پہ جو نہیں پہنچے؟ کیا میری قوم نعرہ لگا رہی ہے پورے ورلڈ میں, حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا, شاباش, حق کا سیدھا, حق کا سیدھا. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ ویری گڈ. آپ پھر تلاش کریں, اگر کربلا راستہ ہے تو پھر ہماری منزل کون ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری قرآن سے نہ پوچھ رہے, قرآن نے احسان فرما ہمیں بتا, رہتی دنیا تک کے لیے تو عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. احسان کر ہمیں بتا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پیچھے بیٹھنے والے, قرآن کے مطابق ہم نے کس کے نام کے ساتھ اٹھنا ہے؟ مہربانی, کس کے نام کے ساتھ اٹھنا ہے؟ اچھا, ہم سے یہ سوال علی رضا ہو سکتا ہے, بتاؤ صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا, خیبر میں ساتھ کیوں نہیں دیا, خندق میں ساتھ کیوں نہیں دیا, کربلا میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہو علی رضا سے سوال, بھئی کیوں نہیں دیا؟ علی علی بڑا کرتے ہو, علی 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 کرتے ہو, علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے جی معذرت کے ساتھ میں اس دور میں موجود نہیں تھا, اگر علی کے دور میں ہوتا علی کا ساتھ دیتا. ارے بھائی تم نے کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے جی سوری ٹو سے, میں کربلا میں نہیں تھا, ہوتا تو 72 کے ساتھ کھڑا ہوتا. کیا کروں, پروردگار کی مرضی ہے, جو جب چاہتا ہے تب مخلوق کو کائنات میں بھیجتا ہے. اگر یہ جملہ آپ نے ضائع کر دیا مجھے تکلیف ہوگی, جب اللہ چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. اور اللہ سے پوچھتے اللہ تم نے ہمیں علی کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ کہے گا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ سوال ہی نہیں بنتا جو تم سمجھ نہیں سکتے. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں تمہیں رسول کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا, میں تمہیں علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. میں بہنیں بیٹیاں یہ توجہ کیجئے گا, میں تمہیں کربلا کے سردار کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا, میں تمہیں عسکری بادشاہ تک کے دور میں بھیج سکتا تھا. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ احسان فرما, مہربانی کر واضح فرما, کیوں نہیں بھیجا؟ آواز آئے گی, دیکھو علی سے لے کر عسکری تک کے عاشق نوکر کمال والے تھے, مگر تمہاری منزل اور ہے. پروردگار کیسے؟ ان نوکروں نے اپنی اپنی حجت کو مانا, حجت کو دیکھ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, میں خوشنود یہ محمد وآل محمد صلوات. سلمان نے علی کو مانا, علی کو دیکھ کر.
میں سامنے علی کو مانا علی کو دیکھ کر، بوزر کمبر مقداد نے علی کو مانا علی کو دیکھ کر، 72 نے حسین کو مانا حسین کو، سبحان اللہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانا مولا کو دیکھ کر، محمد والے محمد احمد بن اسحاق قمی نے امام عسکری بادشاہ کو مانا مولا کو دیکھ کر۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ سبحان اللہ یا حق کا سیدھا، راستہ میں بہت شکریہ، مہربانی، ماشاءاللہ۔ حق کا سیدھا راستہ، راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے قرآن نے ہمیں کہا یوم ندعو کل اناس، ندا کے دن ہر کوئی، اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، کہا جائے گا مہدی۔ سبحان اللہ یہ بھی میں نے ممبروں پہ شادی کھڑے ہو کے کہا ہے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جو مجلس بندی کے اندر نصرت امام زمانہ علیہ السلام پیدا نہیں کر سکتی، وہ مجلس ثواب تو قرار پائے گی، نصرت امام قرار نہیں پا سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ واجب الاحترام۔ اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلا کے ایک چھوٹا سا واقعہ اور 4 سال کی شہزادی کے حوالے سے چند جملے مصائب کے، تھوڑی سی بات اجازت ہے بسم چلا؟ اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ جو آپ کا ٹائم ہے، سارے تیار بیٹھے تھے، بڑی کم جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے جو ٹائم مومنوں کو دیا جائے وہ بڑا لیٹ آتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے شاہ جی نے کہا 8 سے پہلے مجمع تیار ہوگا، کیا بات ہے، لے کے سلام لے کے تحسین ہے۔ اب اسی طرح کوشش کیا کریں سید سجاد تمہارا انتظار نہ کرے، بھائی اسی طرح کوشش کیا کریں ٹائم سے پہلے آ جائیں تاکہ پڑھنے والے بھی اپنے اپنے ٹائم پہ اپنا پورا مقصد مدعا بیان کر سکیں۔ بات آپ تک پہنچ گئے، تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا، لوح محفوظ کی تحریر سے، بھئی کیا بات ہے، لوح محفوظ کی تحریر سے اچھا ڈرا دیتے ہیں نا، جیسے آج کل ڈرایا جاتے ہوئے امام زمانہ کی بات نہ کرو، او امام زمانہ کا انتظار نہ کرو، بھئی ہم امام تو آئیں گے تلوار چلائیں گے، امام آئیں گے بندے ماریں گے، کس نے کہا امام نے تلوار چلانی ہے؟ ارے بھئی امام کوئی عام بندے کا نام ہے، کائنات کی اس برگزیدہ ہستی کا نام ہے۔ سبحان اللہ ایک وقت میں امام مبین کہلوا کر پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ لفظ امام مبین کی تشریح ہو جائے تو مومنین کیا کمال، پوری امام مبین کہتے ہو جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو۔ فرامین آئمہ ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ کون آئیں گی؟ وہ ہستی برگزیدہ ہستی جو روح رواں ہے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان اپنی جگہ قائم ہے۔ گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ بے شک سبحان اللہ کون ہستی؟ 11 اماموں کا فخر، علی کے فضائل امت کو سنانے والا۔ وہ جی امام کو بلاؤ گے، جی امام کے ماریں گے بندے آ رہیں گے، میں نے کہا امام کے ہاتھ میں بھی تلوار عام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑے آرام سے اب تک بلکہ بچوں تک بات پہنچانے کا، ہاں تلوار بھی عام نہیں، تلوار کا نام بھی ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے سبحان اللہ چاہے وہ پہلے علی کے ہاتھ میں چلے نہیں میں آج کر پایا۔ شاہ جی میں قیمت لوں گا انتہائی توجہ کی صورت میں۔ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے، چھوٹا سا ایک واقعہ، جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے مولا اس کا مطلب آپ نے کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، محبت کا انداز تھا۔ یہ بھی دین نشین رکھیے گا، کہیں سوچے یہ نہ چلی جائیں کہ ایک نوکر اپنے امام سے سوال ایسا کیوں کر رہے، ہم جیسوں تک بات جو پہنچانے تھے۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، امام فرماتے ہیں میری تلوار نے، شاہ جملہ دینے لگا، میری تلوار نے
اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر اور کنیزہ نکلنے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رعیت امام خود سوچے ایک ناصر اور کنیزہ امام کے لیے کتنی گندی پشتوں کا گند برداشت کیا گیا. یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں, ضرور سوچئے گا, پھر پتہ چلے گا کہ امام کے ہاتھ کی تلوار بھی محسن ہے. ارے بھائی جن کے ہاتھ کی تلوار شجر دیکھ کے کاٹتی ہے وہ آگ کے بندے مارنا شروع کر دی. مت ڈراؤ اس قوم کو, بننے دو ان کو میسم, بننے دو ان میں سے ابو ذر, نکلنے دو ان میں سے کمبر, نکلنے دو ان میں سے سلمان. ہاں اگر ان میں سے نکالنے ہیں ایسے عاشق, واجب الاحترام پیچھے بیٹھنے والوں بے شک سر ہلا دینا, آواز نہ نکلے نہ نکالنا. اگر ان میں سے عاشق بنانے ہیں تو پھر یاد کرو ان کو میٹھے لولی پاپ نہ دو کہ بھی نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ہوگا, نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. ان کو بتاؤ او بابا بہترین وقت ہے اللہ سے مہدی کو مانگنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کیا بات ہے, بہترین وقت ہوتا ہے پروردگار سے اپنے ولی کا قرب مانگنے کا. 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 4 رکعت کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پورے دن کی 17 رکعتوں میں 17 منٹ ہی نہیں لگتے. اگر اتنا وقت مل جائے اللہ سے اللہ کا ولی مانگنے کا, کیونکہ شاہ جی پھر یہ پینڈنگ رہے گی نیکسٹ خطاب, اگر مالک نے چاہا آپ کے تایا تشریف لے آئے تو انشاءاللہ اس کے بعد تو پھر ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا, اگر میں یہیں ہوا پاکستان نہ گیا تو یہیں سے خطاب شروع کروں گا. ان کا عاشق بننے کے لیے بے سوال ہونا ضروری ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے نا ان سے, عاشق نہیں ہے, محب ضرور ہے. میں نے ایسے نہیں کہا شاہ جی مجبوری ہے, 11ویں امام کا دور ہے, واقعہ بڑا طویل ہے, میرے خیال میں کافی پڑھ گیا. 11ویں امام کا دور ہے, واقعہ بڑا طویل ہے, ایک لائن بتانے لگا ہوں. واقعے کے آخر میں آپ کا مولا عسکری بادشاہ بندے سے پوچھتے ہیں بتا پھر محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. میری پوری تقریر میں سے ابھی تک باتیں سمجھ نہیں آئی نا, کوئی بات نہیں, میری طرف لوٹا دینا, یہ بات نہ بولنا. مولا محب اور شیعہ میں مولا پوچھ رہے ہیں نوکر سے, اتنے بڑے واقعے کے بعد محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ نوکر امام حسن عسکری کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ ہی احسان فرمائیں. مولا آنے والی نسلوں تک کو احسان فرما کے اس کے ذریعے بتا رہے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہیں. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے. اچھا ایمان سے بتاؤ, بارگاہ میں بیٹھے ہو, سلمان انہیں چاہتا تھا یا یہ سلمان؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی بابا جی, پیچھے بیٹھ کے بینچ پہ سننے والے, سفید ریش والے, سر اٹھانے کا, ہاتھ اٹھانے کا میں بہت مشکور ہوں. اس کا مطلب یہی متفق ہونا سلمان ان کی چاہت تھا, یہ چاہتے تھے سلمان کو. ارے بھئی ایسے منا بنا دیا, سبحان اللہ. ارے بھئی یہ منا نہ بنائے تو بندے منے رہتے ہیں. شاہ جی تھوڑا سا عرض کر پاؤ, یہ منا بننا بڑا ضروری ہے. اور سوال ہوتا ہے بھئی کیا صرف سلمان منا ہے؟ نہیں, میرے محمد نے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا سلمان کے ذریعے, السلمان منا اہل البیت, منا. اگر کسی کو میرے رسول نے منا بنا, اس کا مطلب بہت سے ایسے ہیں جو منا نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور رسول کی زبان سے تلاش کریں, شاید پاکستان سے پرانے کلچر سے واقف ہو, بلکہ آج کل بھی لکھا ہے, گجروں نے گوالوں نے اپنی دکانوں کے ٹائٹل پہ لکھا ہے من غشہ فلیسا منا. محمد نے کہا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. میرے محمد نے 1400 سال بعد دودھ والوں کی دکانوں پہ لکھوانے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. فرمانا یہ چاہتے تھے جس نے ہمارے علاوہ کسی کو چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہم میں سے نہیں. عشق کمال اس وقت ہوتا ہے جب عشق بے سوال ہو. آؤ بس میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا, بخت تو مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں. آئے ہائے ہائے, نہیں عرض کر پایا.
یہ مجلس میں آئے بیٹھے ہو اپنی مرضی سے آئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں کیا کروں, مجبوری ہے, وقت نہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں ماشاءاللہ 9 بجنے والے ہیں, کہیں آپ کی اپائنٹمنٹ نہ ہو, کہیں آپ کی کہیں دیا نہ ہو ٹائم. یہ مجلس میں اپنی مرضی سے آئے ہو؟ نہیں. بلاوا آئے ہو تو وقت بدل نہیں گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ آپ کی اپنی 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 مرضی ہے. یا مجلس میں بیٹھ کے کہو مولا میں آیا ہوں مجلس سننے, میں نے تیرے اوپر احسان لگایا, میرا یہ مسئلہ حل کر, میری یہ ٹینشن دور کر, میری یہ پریشانی دور کر. آپ کی مرضی ہے, آپ کا نصیب ہے, آپ کا مقدر ہے. نہیں بلاؤ گے مجھے ضرورت ہی نہیں, ریٹرن میں پیغام دے کے جا رہا ہوں. اتنا ہی کافی سمجھنا, جو عشق کرو گے محبت کرو گے اپنے وقت امام سے تو ہو سکتا ہے مولا پھر توفیق دے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں. یہ آپ کا نصیب ہے, آپ کا مقدر ہے کہ آپ کی مرضی مجلس اعزا کی فرش پہ بیٹھ کے مولا کو اس مجلس پہ آنے کا صلہ مانگو, سوال کر کے یا شکر کر کے کہو مولا تیرا احسان, تو نے ہمیں وہاں بلایا جہاں تم بھی بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت تو مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں. یہ بندے پہ اپنا منحصر ہے, وہ مولا سے مانگتا کیا ہے. اچھا یار ایک بات بتاؤ, کیا اس بات پہ متفق نہیں ہو سارے, میری ساری قوم, میرے مولا کی ساری رعیت, کہ یہ رکھتے کسی کا نہیں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. متفق ہو کہ یہ رکھتے کسی کا نہیں؟ الحمدللہ کسی محب آل محمد کو شک ہی نہیں, یہ رکھتے کسی کا نہیں. بلکہ آپ نے بھی تجربات کیا ہوں گے, آپ نے ان کی راہ میں لٹایا ہو, اس کے کئی گناہ آپ کو ملتے ہیں. ایسے نہیں رکھتے, مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے. کتنی خوبصورت صف پہ بیٹھے ہو, معصوم فرماتے ہیں 14 آتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں میں عرض کر پایا, مجھے اس پاک فرمان پہ رسول کے جانا پڑے گا, شاید میں سمجھا پاؤں. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی مسجد نبوی کیوں نہ ہو, اس مسجد کو کسی نمازی کے آنے سے پہلے فرشتے پروں سے صفائی نہیں کرتے. ایک واحد مجلس حسین ہے, اس کا حکم, مہربانی جناب, اس کا حکم ہوتا ہے جاؤ فرشتوں پروں سے صفائی کرو, اس لیے کہ میرے انہوں نے بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. یہ اعجاز ہے امام بارگاہ کا, جہاں بھی تشریف فرما ہو گئی اعجاز ہے امام بارگاہ کا. یہاں سوچیں کہیں اور نہیں ہوتی, سبحان اللہ. موجودگی ہوتی ہے امام زمانہ کی. سوچیں ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے جتنی دیر بیٹھے. بلکہ یقین کیجئے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا بھائی علی رضا شاہ, پیچھے یاد ہی نہیں ہوتا, کچھ یاد نہیں ہوتا, بس یہ ہوتا ہے یہاں جتنی دیر بیٹھے یہاں ہمارا وقت کتنا. یہ موجودگی ہوتی ہے زمانے کے امام کی, موجودگی ہوتی ہے معصومین کی. یہ کوئی تھوڑا احسان ہے, میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر گیا, سید سجاد کو زیادہ دیر انتظار نہ کرایا کرو. سید سجاد کے حوالے سے اتنے زیادہ دکھ لکھے ہیں علی رضا شاہ, اتنے زیادہ دکھ لکھے ہیں, مگر ایک عاشق نے شہزادی کو سلام کیا ہے, حسین کے سینے کے تعویذ کو سلام کیا ہے, اس 4 سال کی معصومہ کو سلام کیا ہے. وہ سلام کر کے کہتے سید سجاد ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں بلا شبہ آپ کے دکھ بہت زیادہ ہیں. وہ کہتے سید سجاد مجھے معاف کر دیجئے گا, مگر جب میں اس چھوٹی شہزادی کے دکھ دیکھتا ہوں نا مولا مجھے آپ کے دکھ بھول جاتے ہیں. دو چار مصائب کی حقیقتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ نے حالانکہ کہا مصائب آل محمد, چونکہ یہ دن شہزادی کے ہیں تو ضرور اس معصومہ کے بارے میں. شام کا وہ زندان ہے جس کے بارے میں شہزادی بین کر کے بابا کو کہتی تھی بابا بابا آ کے دیکھو بابا, میں اس زندان میں رہتی ہوں جس کی چھت کوئی نہیں. پھر بین کر کے یہ معصومہ فرماتی تھی بابا بابا شام کے رذیل لوگ بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے یہاں زندان سے گزرتے ہیں, بابا دیکھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ایک دکھ بھرا جملہ ہے, اگر برداشت کر سکو تو عرض کرو. کبھی کبھی سید سجاد کو آ کے کہتی تھی
भाई सजाद, हमारी जमानत देने वाला कोई भी नहीं। अल्लाह अकबर। भाई सजाद, इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मुल्क में हमारी जमानत देने वाला कोई नहीं। कभी कभी रो के आके कहती थी, भाई सजाद कभी हम वतन भी वापस जाएंगे? रो के सैयद सजाद कहते थे, जरूर जाएंगे, मगर सारे नहीं, कुछ यहीं रह जाएंगे, कुछ वापस वतन जाएंगे। रोते भी आओ, दुआ करते हो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए। इस उम्मत लईना से पूछे, मेरे घर वाली मस्तूरात का कसूर क्या था? रो रो के कहती, हाँ यही शाबाई शहजादी की शहादत के हवाले से। रात का टाइम है, वहां तशरीफ ले गई ये हुसैन के सीने का ताबीज, जहां शाम की मलका अली की अली बेटी और मोहम्मद की पाक अम्मा भाई के आखिरी सजदे को याद कर करके रो रही थी। वहां जाके ऐसे मुंह करके बैठ गई कि अभी मेरी तरफ मुतवज्जे होंगी। काफी देर बैठी रही, देखा मुतवज्जे नहीं हो रही फूफी। वहां से उठी माँ के पास। माँ की कैफियत, माँ बहनें बेटियां माफ करना, जो लिखा है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। जाके देखा, माँ छोटी सी मट्टी की कब्र बना के अली असगर का कुर्ता लेके हिला हिला के कह रही थी, अली असगर, हिला हिला के कहती, अली असगर मैंने विदा के वक्त वादा किया था, जिंदान में भी रहूंगी, तेरी छोटी सी कब्र बनाऊंगी, लोरियां देती रहूंगी अली असगर। काफी देर शहजादी बैठी रही, महसूस किया अम्मा भी मुतवज्जे नहीं है। वहां से उठी, देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों का तकिया बना के संगनाख जमीन पे सो रहे हैं। बाबा बाबा करती एक कोने में तशरीफ ले गई, देखा कोई मुतवज्जे नहीं है। फिर वहां से उठ के भाई सजाद, फिर अपने भाई के पास, भाई सजाद, भाई सजाद मुझे बाबा नहीं मिल सकते? भाई सजाद रो रो के बैन शुरू किए। ये बैन बड़े तवील है, मैं वहां नहीं जाता, वक्त बहुत चला जाएगा। मुख्तसर सा अर्ज करो, मैं बहनें बेटियां, यही कबूलियत का वक्त होता है। ये कहते हैं कि दुआ मांगो जो तुम्हारे दिल में है। नहीं मेरी माएँ बेटियां, बहनें भाई, खुदारा इमाम जमाना का हुक्म है, जब मेरे घर का गिरिया बुलंदोशियो, मेरे दहूर की दुआ मांगो। यही वक्त है सरकार को बुलाने का। वहां से उठी, आ गई, फिर एक कोने में बैठी। भाई ने गोद में लिया, प्यार किया। बहन, रात काफी गुजर चुकी है, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। वहां जाके बैठी, बाबा को अजीब रंग का बैन किया। बाबा, बाबा आप तो मुझे सीने के अलावा कहीं सोने नहीं देते थे। बाबा देखे, मैंने ईंट को तकिया बनाया है। बाबा मेरी गरीबी देखे। बाबा मुझे नहीं पता था यतीम कैसे सोते हैं, यहाँ के उम्मत ने मजबूर किया बाबा, मैं जिस अंदाज से सोती हूँ। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह। बाबा बाबा करते, बाबा बाबा करते 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 अचानक पता नहीं कोई आंख लगी, थोड़ी सी आंख लगने के पास शहजादी जाग गई। वो जागना क्या था, कोहराम बरपा था। जल्दी जल्दी फूफी ने आके गोद में लिया। बेटी क्या हुआ? सिर्फ इतना कहती, अभी बाबा मिलने आए थे, कहाँ चले गए? मेरे बाबा मुझे मिलने आए थे, मुझे मेरे बाबा मिलाओ। सैयद सज्जाद ने आके पूछा, हुआ क्या? कहा बाबा मिलने आए थे, मुझे कहने लगे बेटी तेरी आखिरी रात है, मैं बहुत जल्द तुझे लेने आऊंगा, तू मेरे पास आ जाएगी। अल्लाह मान, अल्लाह मान। गुलाम बाबा ताहिर दमिश्की रिवायत करता है, मैं यजीद मलून के पास दरबार में बैठा हूँ, बेशुमार ज़र्ब बेशुमार, इसका सर नीचे है, ये लेटा है। अचानक इसकी आंख खुली। कहते कैसी खुली? रिवायत करते हैं सामने इसके तश्त में हुसैन का सर था। कहते हुसैन के सर ने परवास की। छत पे जाके आवाज दे के मौला कहते हैं, लईर हमारी शहादतों से तो थका नहीं, हमारे बच्चों को मारना चाहता है। कहते एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा हुसैन के सर ने परवास की। ये उठ बैठा। कहते क्या हुआ? ये ऐसे जल्जले वाली कैफियत है।
नौकर इसका गुलाम आवाज दे के कहते हैं असल में जिंदान में कोहराम बपा है। एक बच्ची है जो बाबा बाबा करके कहते पता कर गया कहते हैं पता नहीं बाप को ख्वाब में देखा है। उस वक्त से बच्ची को चैन नहीं, कहते जल्दी करो तख्त तश्त समेत सर ले जाओ। सैयद सज्जाद ने जिंदान के दरवाजे से इमाम मजलूम का सर लिया। सरकार तशरीफ लेके आए। अपनी उस वक्त शहजादी के बारे में लिखा, ये मासूमा गिश की हालत में चली गई, रोते रोते सर लेके सैयद सज्जाद ने गोद में रखा। गोद में रख के कहती हैं हसरत की कुर्बानी, उम्मत का ज़िबा किया हुआ, उम्मत का पामाल किया हुआ बाबा, वो बाबा जिसको आखिर में बेटा दफना भी ना सका, बेटा अच्छा कफन भी ना पहना सका, मेरा सलाम कबूल करो। सारी बीबियां आ गई, दायरा बना के रोना शुरू कर दिया। गिरी की कैफियत, मासूमा की आंख खोली, जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद के करीब ऐसी आई। वो कहती है कभी किसी को परिंदे को छुरी मारो ना जैसे गिरता है, ऐसे शहजादी बाप के सर पे गिरी। कहती है भाई सज्जाद ये मुझे दे दो। सैयद सज्जाद से सर लेकर एक कोने में आई। अब बाबा से बातें करने लगी। मैं बैन नहीं पढ़ सकता, आप सुन भी नहीं सकते, जितने सख्त बैन है। बातें करते 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 आवाज बंद हो गई। जो ही आवाज बंद हुई ना, शाम की मलका कहती है सज्जाद सज्जाद मेरा लाल बहन का पुरसा ले। अस्कर की माँ उठी, जल्दी जल्दी आवाज दे के इमाम मजलूम की तरफ देके कहती है मेरा सरताज, अस्कर को जमीन से उठाना आसान था, मासूमा को जमीन से उठाना बहुत मुश्किल है। एक गम का जुमला और सुनकर बस में बहुत पड़ गया। सिर्फ एक जुमला, मेरा लाल बाकिर, मेरा लाल बाकिर जिंदान की दीवार पे चढ़ू, इन लोगों को कहे उसे इनकी बेटी मर गई है, शायद कोई जनाजे में आ जाए। अल्लाह मान बेटी का अब ताबूत निकालो। सैयद सज्जाद एक दफा वाक़या करबला के बाद तशरीफ लेके जा रहे हैं। बस इस जुमले के बाद इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे माफ कीजिएगा। सरकार एक मस्जिद से गुजरे, एक बंदे ने एक लोटे में पानी लिया, वुजू कर रहे। सैयद सज्जाद की जो ही निगाह पड़ी, खड़े होकर गिरिया शुरू कर दिया, खून आंसुओं से जारी। वाक़या करबला के बाद की बात है। बंदा खड़ा हो गया, हाथ बांध के अर्ज करता है सैयद सज्जाद मेरा वुजू गलत था। फरमाते नहीं तेरा वुजू गलत नहीं था। आका मैंने पानी ठीक नहीं लिया। फरमाते नहीं तेरा पानी भी ठीक था। आका गिरिया क्यों बढ़ गया? फरमाते जितने पानी से तू वजू कर रहा है ना, जब मेरी मासूमा बहन गई इन लाइनों ने इतना पानी दिया, आवाज दी के कहते सज्जाद मर्जी है पियो, मर्जी